لندن میں پاکستان کے 72ویں یوم آزادی کا جشن اور عید ملن پارٹیز کا سلسلہ جاری ہے۔ ساؤتھ ہال میں بھی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد ینگ فیلوز ایسوسی ایشن آف برطانیہ نے کیا۔ تفصیلات بیورو چیف کے غلام حسین اوان اور وسیم کاظمی کی اس رپورٹ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں جشن آزادی اور عید ملن تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ خواتین اور بچوں نے سبز رنگ کے لباس زیب تن کر کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم کو لہرا کر اپنے وطن سے محبت اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ وطن عزیز ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد ملا۔ یوم پاکستان کے دن کے مناسبت سے آج امن و سلامتی کے لیے تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ آج کے دن مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر تمام اوورسیز پاکستانی بے حد افسردہ ہیں۔ پاکستان جشن آزادی کا جشن منایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگوں نے آج کے اس دن قربانیاں دی ہیں، ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج کی یہ جو خوبصورت محفل ہے، اس میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ یہاں آئے اور ساتھ اس پنڈال میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین اکٹھے ہوئے اور اس رونق کو دوبالا کیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی، ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں 14 اگست آزادی کا دن منانے کے لیے، لیکن وہ جو کشمیری بھائی بہنیں جو پرابلم میں ہیں کشمیر میں، ان کے لیے بہت افسوس ہے۔ اللہ کرے ان کو آزادی ملے۔ آزادی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو قومیں آزاد نہیں ہیں ان کا ہم حال دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اپنی جو ہے آزادی کی ایک سانس لے رہے ہیں، ایک انوائرمنٹ ہے جو آزاد ہے۔ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے چین، روس اور اپنے نئے الائنسز بنائیں، چونکہ آج ایران اور ترکی ہیں دو ممالک جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ملائیشیا نے بھی بڑے دبے الفاظ میں کہا ہے مسلم ورلڈ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، اس کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ونڈرفل طریقے سے یہ آرگنائز کیا گیا تھا، میں آرگنائزر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہم جہاں دیار غیر میں رہتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ اپنے ملک کی آزادی کا جو 14 اگست کا جو ایک انمول تحفہ ہمیں ملا ہے، اور بابا قوم کی محنت ہے، اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی لگی، تو ہم ایک آزاد ملک اور آزاد ریاست میں رہتے ہیں، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ امہ کو اکٹھا رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم آج تک امہ کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ اسلام آخر کرتا کیا ہے اور کہتا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ جا کے غلط باتیں بتا کے اپنی غلط باتوں کو صحیح منوا لیتے ہیں۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پرمسرت موقع پر پاکستانیوں کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جشن آزادی کی اس تقریب میں موسیقی کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ گلوکاروں نے پاکستانی ملی نغموں کے ساتھ ساتھ پنجابی اور اردو موسیقی کے گیتوں سے تقریب کو مزید بارونق کر دیا۔ خوبصورت گیت سن کر شرکا محفل بے اختیار داد دیتے رہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی خوبصورت محافل مل بیٹھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی محفل وہ کشمیریوں کے نام کرتے ہیں۔ غلام حسین اوان، وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔